یوم آزادی کے دینی اور حقیقی تقاضے۔ نعمت خداداد پاکستان کی قدردانی۔ پاکستان اسلام اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل ہونے والا ایک عظیم الشان ملک ہے۔ اس کے حصول کے لیے ایک طویل جد و جہد کی گئی اور لاکھوں قربانیاں دی گئی، تب جا کر اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے یہ ملک پاکستان وجود میں آیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر کریں اور ایسے تمام اقوال، افعال اور کردار سے اجتناب کریں جو اس نعمت کی ناقدری کے زمرے میں آتے ہوں۔ پاکستان کا مقصد۔ یہ بات روز روشن سے بھی زیادہ واضح ہے اور ایک کھلی حقیقت ہے کہ پاکستان اسلام اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا۔ یہی اس کا مقصد تھا کہ ایک ایسی آزاد ریاست حاصل ہو جائے کہ اس میں آزادی کے ساتھ دین اسلام پر عمل کیا جا سکے، جو ایک خالص اسلامی ریاست ہو، جہاں اسلام کا غلبہ ہو، جہاں انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک ہر شعبے اور طبقے میں اسلامی احکام و تعلیمات اور قوانین کا بول بالا ہو، جہاں سود، کرپشن، حرام خوری، خیانت، ظلم و ستم، جھوٹ، دھوکہ، مکر و فریب اور بے حیائی سمیت ہر قسم کے انفرادی اور اجتماعی گناہوں اور جرائم سے نفرت اور بیزاری کی فضا قائم ہو۔ یہ نعمت پاکستان کے حصول کا مبارک مقصد تھا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اور خصوصاً یوم آزادی کے موقع پر یہ مقصد پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یوم آزادی کا درس۔ ہر سال یوم آزادی کا آنا در حقیقت ہمیں یہ درس دیتا ہے اور ہمارے دلوں میں یہ تصور اجاگر کرتا ہے کہ ملک پاکستان جس مبارک مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا وہ ہمیشہ ہمارے دل و دماغ پر تر و تازہ رہنا چاہیے۔ اس مقصد کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے حصول میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں ان پر ندامت کا اظہار کرنا چاہیے اور آئندہ کے لیے یہ پختہ عزم کرنا چاہیے کہ اس میں کسی بھی طرح کی غفلت گوارا نہ کریں گے۔ مقصد ہے پاکستان اور ہماری کوتاہی۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا اور اسلامی احکام و قوانین کی بالادستی اور ان پر عمل پیرا ہونا ہی اس کا مقصد تھا۔ لیکن غور و فکر کا مقام یہ ہے کہ کیا ہم اس مبارک مقصد کو حاصل کر چکے ہیں یا حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں؟ اس سوال پر اگر سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جائے تو نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ منظرنامہ سامنے آتا ہے کہ ہم نے اس مبارک مقصد کے حصول میں کتنی کوتاہیاں کی ہیں اور ہم نے اس نعمت پاکستان کی کتنی ناقدری کی ہے۔ ذرا غور تو کیجیے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں دین اسلام کی تعلیمات پر کس حد تک عمل پیرا ہیں۔ ہم ملک میں اسلامی تعلیمات اور قوانین کے بالادستی کے لیے کس قدر سنجیدہ اور فکر مند ہیں اور اس کے لیے قومی اسمبلی میں کتنی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہم اس نعمت پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ اور سلامتی کے لیے کتنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم سود، کرپشن، حرام خوری، خیانت، ظلم و ستم، جھوٹ، دھوکہ، مکر و فریب اور بے حیائی سمیت ہر قسم کے انفرادی اور اجتماعی گناہوں اور جرائم سے کس قدر اجتناب کرتے ہیں اور ان سے کتنی نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے معاملات، تجارت، اخلاقیات، معاشرت، جرگوں اور عدالتوں میں دینی احکام و قوانین کو کس قدر ترجیح اور فوقیت حاصل ہے۔ الغرض شعبہ زندگی کی ایک طویل فہرست ہے جن میں ہم مقصد پاکستان کو بھلا کر دینی احکام سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ ہمیں ان سب باتوں کی اصلاح کر کے دین کی بالادستی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہی پاکستان کے حصول کا مبارک مقصد ہے۔ اسلامی احکام سے آزاد یوم آزادی کی تقریبات۔ ماہ اگست اور خصوصاً 14 اگست آتے ہی ملک پاکستان میں جشن آزادی منانے اور اس کی تقریبات منعقد کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان تقریبات کا مقصد نعمت خداداد ملک پاکستان کی آزادی کی خوشی منانا ہوتا ہے، لیکن جشن آزادی منانے اور اس کی تقریبات منعقد کرنے میں جو غلطیاں عام ہوتی جا رہی ہیں وہ نہایت ہی افسوس اور اصلاح کے قابل ہیں۔ جیسے کہ جشن آزادی منانے اور اس کی تقریبات منعقد کرنے میں موسیقی کا رواج عام ہو چکا ہے، حتیٰ کہ ملی نغموں میں بھی موسیقی شامل کر دی جاتی ہے۔
حالانکہ ملی نغموں یا جشن آزادی کی آڑ میں میوزک جائز نہیں ہو جاتی۔ اس طرح ان تقریبات میں مردوں اور خواتین کے مخلوط اجتماع کا رواج بھی عام ہو چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بے پردگی اور بے حیائی کے مناظر سامنے آتے ہیں وہ نہایت ہی افسوسناک ہیں۔ ان کے علاوہ بھی ان تقریبات میں دیگر غیر شرعی امور پائے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ جشن آزادی اور اس کی تقریبات میں میوزک اور مخلوط اجتماع سمیت تمام غیر شرعی کاموں کا ارتکاب ناجائز اور گناہ ہے، جو کہ شریعت اور مقصد پاکستان دونوں کے خلاف ہے۔ تعجب ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک پاکستان کی آزادی کی تقریبات اسلامی احکام سے آزاد کیسے ہو سکتی ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے تو اس کی آزادی کی تقریبات بھی اسلامی احکام کی پابندی ہونی چاہیے، کہ یہی پاکستان کا مقصد ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم وہ مقصد بھلا بیٹھے کہ ہمارا یہ طرز عمل پاکستان کے لیے دی جانے والی لاکھوں قربانیوں کے ساتھ بے وفائی اور ان کی ناقدری کے زمرے میں نہیں آتا۔ کیا ہم اس نعمت پاکستان کی ناشکری نہیں کر رہے؟ کاش کہ ہم غور کرتے کہ جب ہم خود بھی مسلمان ہیں اور پاکستان بھی اسلام کے نام پر بنا ہے تو پھر ہمیں جشن آزادی منانے اور اس کی تقریبات منعقد کرنے میں اسلامی تعلیمات کی پابندی کرنی چاہیے، اور یہ تو واضح حقیقت ہے کہ مسلمان ہر حال میں اسلامی احکام کا پابند ہے۔ یوم آزادی کے شرعی اور حقیقی تقاضے۔ یوم آزادی کے شرعی اور حقیقی تقاضے یہ ہیں: اس بات کا شکر بجا لانا چاہیے، بلکہ شکرانے کے نوافل بھی ادا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی صورت میں ایک عظیم الشان نعمت سے نوازا ہے۔ الحمدللہ۔ ملک پاکستان کی نظریاتی اور جغرافی سرحدوں کی حفاظت اور ملکی امن و سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں مانگنی چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، ڈاکٹر محمد اقبال، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی شیخ الاسلام، علامہ ظفر احمد عثمانی شیخ الاسلام، علامہ شبیر احمد عثمانی شیخ التفسیر، مولانا ادریس کاندھلوی رحمہم اللہ تعالی، اور ان کے علاوہ جن مسلم شخصیات، حضرات، اہل علم، بزرگان دین اور دیگر لاکھوں مسلمانوں نے اس ملک کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کی کوششیں کی ہیں، ان سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے اور ان کا یہ عظیم احسان تسلیم کرنا چاہیے۔ تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں اور طبقات کو باہمی اختلاف و تنازعات بھلا کر ملک پاکستان کی نظریاتی اور جغرافی سرحدوں کی حفاظت، ملکی امن و سلامتی اور استحکام کے لیے متحد رہنے کا عزم کرنا چاہیے۔ ملک و ملت کے تمام طبقات کو ملکی تعمیر و ترقی اور امن و استحکام میں حصہ لینا چاہیے۔ یوم آزادی مناتے ہوئے پاکستان کی نظریاتی اور جغرافی سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی ممکنہ کوشش کا عزم کرنا چاہیے، اور ان تمام عناصر سے بیزاری کا اعلان و اظہار کرنا چاہیے جو پاکستان کی نظریاتی اور جغرافی سرحدوں کے دشمن ہوں اور پاکستان یا اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہوں۔ اسی تناظر میں یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ قادیانی اسلام اور پاکستان دونوں کے دشمن اور غدار ہیں۔ اس لیے اس فتنے کے تعاقب اور سرکوبی کے لیے حضرات، اہل علم اور بزرگان دین کی سرپرستی میں ہر ممکن کوشش کا عزم کرنا چاہیے۔ یوم آزادی منانے کا حکم۔ ملک پاکستان 14 اگست سن 1947 کو آزاد ہوا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس لیے اس نعمت کے ملنے کی خوشی میں اور اپنے ملک سے محبت کے اظہار کے لیے شرعی حدود میں رہتے ہوئے یوم آزادی منایا جائے اور اس میں تقریبات منعقد کی جائیں تو یہ اپنی ذات میں جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اسے عبادت، کار ثواب یا لازم نہ سمجھا جائے اور اس میں کسی بھی غیر شرعی کام کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ جھنڈے لگانے کا حکم۔ یوم آزادی کے موقع پر جھنڈے لگانے سے متعلق جامعہ دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ملاحظہ فرمائیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے اظہار محبت کی غرض سے اور اپنی آزادی کی مسرت کے اظہار کے طور پر اسراف اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے پاکستان کا جھنڈا یا جھنڈیاں اپنے گھروں میں لگانا فی نفسہ ہی جائز ہے۔